بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت 31 میں اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کرید رہا تھا کہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کے واقعہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا، افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا جو اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ تو پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ آیتوں میں ہمیں بنی اسرائیل کا قصہ سنا رہے ہیں جب بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر وہ فلسطین کی زمین میں داخل ہو جائیں گے جہاد کے ارادے سے اور دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے تو یقیناً جیت انہی کی ہوگی، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ اب یہ قصہ سنانے کے بعد اللہ اچانک آیت 27 سے لے کر آیت 31 میں آدم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل یعنی کین اور ایبل، ان دونوں کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس قصے کا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سورہ مائدہ کے شروع سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بار بار اہل کتاب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کبھی اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو کتاب ملی، اور کبھی کبھی اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ کہنے سے اللہ صرف یہودی اور عیسائی کا ذکر نہیں کرے بلکہ یہودی، عیسائی اور مسلمان، اللہ تینوں ابراہیمک فیتھ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اب اس وقت مدینہ میں یہودی قریش کے ساتھ مل کر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہودی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے یہ کہہ کر کہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر تو مشرکین ہیں۔ اس کے علاوہ عیسائی بھی کھل کے اسلام کے خلاف جاتے تھے۔ لیکن یہاں پر یہودی اور عیسائی کا رویہ دیکھتے ہوئے ہم ایک سوال پوچھ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے جن کو لقب دیا گیا تھا اسرائیل، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ لیکن ہم ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ مسلمان جو اس وقت عرب میں تھے وہ بنی اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ اب کیونکہ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور دونوں بھائی ہیں، تو اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل بھی آپس میں بھائی ہیں، وہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو پھر اگر یہ دونوں گروہ بھائی ہیں، ایسا کیوں ہے کہ ایک گروہ کو دوسرے سے اتنی نفرت ہے کہ وہ اس کو مارنا چاہتا ہے؟ بلکہ یہ قصہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے۔ آیت 27 سے آیت 31 میں اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حابیل متقین تھا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی مسلمان۔ اس کے بدلے میں قابیل سرکش تھا، بار بار اللہ کے حکم کے خلاف جانے کی کوشش کرتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل۔ پھر جب دونوں کے والد یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ وہ دونوں قربانی دیں، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جیسے قابیل نے دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حسد اور غصے میں آ کے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ لہٰذا یہاں پر یہ قصہ بیان کرنے سے اللہ اس وقت مدینہ میں جو یہودی تھے ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ حابیل اور قابیل کے قصے کو جانتے ہیں، کیونکہ یہی قصہ تورات میں بھی موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر کے ظلم کیا، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہودی ابھی بھی قابیل کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بنی اسماعیل ان کے بھائی ہیں، لیکن صرف حسد اور غصے میں آ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے آخری نبی بنی اسماعیل کو کیوں بھیجا، بنی اسرائیل کو کیوں نہ بھیجا۔ لہٰذا یہاں پر یہ قصہ ڈالنے سے اللہ تمام یہودی اور عیسائیوں کو غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کو مان جائے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کوئی پرسنل پیغام لے کر نہیں آئے، یہ کوئی مختلف پیغام نہیں ہے، یہ وہی پیغام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور وہ ان تمام نبیوں کا تھا جو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے۔ تو کیا بنی اسرائیل صرف حسد کی بنیاد پر اس پیغام کا انکار کریں گے؟ کیا وہ کھلے عام قابیل کے قدموں پر چلنا چاہتے ہیں؟ اب چاہے ہمیں اب یہ بات سمجھ آ گیا کہ یہاں پر اللہ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ کیوں شامل کیا، ہم اس قصے کے متعلق بہت سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے، اگر قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو یہ ان کو کیسے معلوم ہوا؟
ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، ان کو کیسے اندازہ ہوا؟ اس زمانے میں جب اللہ کسی کی قربانی قبول کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آ کر اس گوشت کو جلا دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اسی طرح دونوں بھائیوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے اسی وقت قابیل نے جب یہ دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے اسی وقت حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے یہ سن کے اس کو بدلے میں صرف یہ کہا کہ اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقین ہے۔ یعنی یہ کہنے سے حابیل کا مطلب یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ تم مجھ پر الزام ٹھہراؤ اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دو، اس سے بہتر ہے تم یہ سمجھ لو کہ تم متقین نہیں ہو، لہٰذا توبہ کرو اور متقین بن جاؤ، اپنے تقوی کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ اس کے علاوہ وہ قابیل کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر قابیل اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے بدلے میں اپنے بھائی کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ قاتل کے اوپر صرف قتل کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ جس کو قتل کیا ہے اس کے تمام گناہ قاتل کے ذمہ آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ بات کہنے سے حابیل قابیل کو خبردار کر رہا تھا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہاری آخرت برباد ہو جائے۔ اب کیونکہ یہ سب کچھ اسی وقت ہو رہا تھا جیسے قابیل نے دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت آدم علیہ السلام موجود تھے اور وہ سب کچھ سن رہے تھے۔ اس کے بعد قابیل نے پلان کیا کہ وہ اپنے بھائی کو کس طریقے سے قتل کر سکتا ہے، اور پھر آخرکار اس نے اپنے پلان کے تحت اپنے بھائی کو قتل کیا۔ لیکن قتل کرنے کے فوراً بعد اللہ ایک کوے کا ذکر کرتے ہیں جس کو اللہ نے خود بھیجا، اس نیت سے کہ کوا قابیل کو یہ سکھائے کہ لاش کو چھپانا کیسے ہے۔ پھر جیسے قابیل نے یہ دیکھا تو اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ کوا بھی اس سے بہتر ہے، اور تب اس کو افسوس ہوا۔ لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ایک کوے کو دیکھتے ہوئے جو زمین کو کورید رہا تھا، اچانک قابیل کو یہ کیسے خیال آ گیا کہ کوا اس سے بہتر ہے اور پھر اس کو افسوس ہونا شروع ہو گیا؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد کرنا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد تھا کیونکہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام یوسف کو زیادہ اٹینشن، زیادہ پیار دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سمجھتے تھے کہ وہ یوسف سے بہتر ہیں، لہٰذا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا ایک پلان بنایا۔ باپ کو یہ کہا کہ ہم یوسف کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیل سکیں، اور پھر وہاں جا کر جب وہ یوسف علیہ السلام کو مارنے والے تھے تو ایک بھائی نے یہ سجیسٹ کیا کہ مارنے سے بہتر ہے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ اب جب وہ اپنے پلان میں کامیاب ہوئے تو پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ باپ کو کس طریقے سے کنونس کیا جائے کہ یوسف مر گیا ہے اور ان کا قصور نہیں تھا۔ لہٰذا وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض واپس باپ کے پاس لے گئے، اور باپ نے جب اس کے اوپر خون کے نشان دیکھے تو بھائیوں نے اس وقت یہی کہا کہ ایک جانور نے آ کے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے۔ اب اسی طرح کا ملتا جلتا قصہ آپ قابیل اور حابیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ قابیل نے جیسے یہ دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو حسد کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے نفرت کرنا شروع ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح قابیل کو بھی یہی سمجھ آ گئی تھی کہ اب ان کے والد آدم علیہ السلام حابیل کو زیادہ پسند کریں گے، کیونکہ اللہ کی نظر میں حابیل متقین ہیں اور ان سے کم محبت کریں گے۔ لہٰذا کیونکہ قابیل کو یہ یقین تھا کہ وہ حابیل سے بہتر ہے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ باپ کی محبت صرف اس کو ملے، اس نے حابیل کو مارنے کا پلان بنایا۔ لیکن اپنی طرف سے پورا ماسٹر پلان بناتے وقت وہ سب سے اہم چیز بھول گیا، اور وہ یہ ہے کہ حابیل کو مارنے کے بعد وہ کیا کرے گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس پھر بھی کوئی پلان تھا، اسی لیے تو وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر واپس باپ کے پاس آئے۔ یہاں پر قابیل نے اتنا کچھ سوچنے کے بعد سب سے اہم چیز یہ نہیں سوچا کہ وہ بعد میں کرے گا کیا۔ ظاہر ہے اس وقت دنیا میں بہت کم لوگ تھے، کبھی نہ کبھی تو باپ نوٹس کرے گا کہ حابیل نہیں ہے، تو اس وقت قابیل اپنے باپ کو کیا سٹوری سنائے گا؟ کیا وہ یہ بتائے گا کہ حابیل ویسے گم کیا ہے؟ کیا وہ یہ بتائے گا کہ کسی جانور نے حابیل کو کھا لیا ہے؟ وہ اپنے باپ کو کس طریقے سے کنونس کرے گا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے؟ لہٰذا جب قابیل نے حابیل کو مارا تو پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو اس کو اس بات کا ہنٹ دے سکے کہ لاش کو چھپانا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوے کو اس لیے بھیجا قابیل کو یہ سمجھانے کے لیے کہ لاش کو اس طریقے سے نہ چھوڑو، جنازہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ اگر عربی لفظ دیکھیں تو اللہ نے دفنانے کا نہیں کہا بلکہ چھپانے کا کہا ہے۔
ویسے بھی ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سب سے پہلا جنازہ تھا اور اللہ نے اس کے ذریعے پوری انسانیت کو یہ سکھانا تھا کہ جنازے کا طریقہ کیا ہے، تو کیا بہتر یہ نہیں تھا کہ اللہ ایک نبی کے ذریعے، آدم علیہ السلام کے ذریعے جنازے کا سکھاتے، بجائے اس کے کہ اللہ ایک قاتل جو متقی نہیں تھا اس کے ذریعے لوگوں کو سکھاتے کہ جنازہ کیا ہے؟ آخرکار جنازے کا صرف یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے لاش کو دفنانا ہے، اس کا غسل کرنا، دعائیں مانگنا، یہ ساری چیزیں سکھانا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کیا نبی آدم علیہ السلام کے ذریعے نہ سکھاتے؟ لہٰذا جب اللہ نے کوا بھیجا تو اس وجہ سے نہیں بھیجا کہ اس کے ذریعے قابیل کو بات سمجھ آ جائے گی کہ لاش کا جنازہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کوے کو اس لیے بھیجا تھا قابیل کو یہ سمجھانے کے لیے کہ لاش کو چھپانا بہت ضروری ہے۔ بلکہ یہاں پر کوے کا ہونا بھی بہت سمبولک ہے۔ کوے کی یہ ایک خاص کیریکٹرسٹک ہے کہ جب وہ کسی اور کوے کی لاش دیکھتا ہے تو وہ فوراً شور مچاتا ہے، اور باقی جتنے بھی کوے ہیں وہ سب اڑ کے اس لاش کے پاس اس وقت آتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ یہ سمجھ جائے کہ خطرہ کیا ہے، تاکہ وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکیں۔ لہٰذا ایک کوا بھیجنے سے جو زمین کو کرید رہا تھا، قابیل کو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی کہ باقی لوگ بھی عنقریب یہاں پر آ جائیں گے اور وہ حابیل کی لاش دیکھیں گے، اور تب انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کو قابیل نے ہی قتل کیا ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے قابیل نے سب کے سامنے دھمکی دی تھی حابیل کو مارنے کی۔ لہٰذا اس کو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر اس کو اپنے باپ کی محبت چاہیے تھی تو اس طرح حابیل کی لاش کو دیکھ کر ان کو صرف اپنے والد کی نفرت ملے گی، محبت تو کبھی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا لاش کو چھپانا بہت ضروری ہے۔ اس بات سے قابیل شرمندہ ہوا۔ وہ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا تھا کہ اس نے ایک بہت زبردست پلان بنا لیا، اس کو تب احساس ہوا کہ ایک جانور اس سے زیادہ عقل مند تھا۔ ایک عام سا کوا اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اس کے پورے پلان میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ تو وہ بھول ہی گیا۔ تب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تب اس کو یہ سمجھ آیا کہ وہ واقعی کتنا ہی بے عقل ہے۔ لیکن پھر اللہ نے کوے کو بھیجا ہی کیوں؟ اللہ یہ پیغام کیوں دینا چاہ رہے تھے قابیل کو؟ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ایک موقع دیا تھا کہ وہ توبہ کر سکے، جو ہم نے یوسف سیریز میں پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے عزیز کی بیوی کو بھی موقع دیا تھا کہ وہ بھی توبہ کر سکے۔ بالکل ویسے ہی یہاں پر اللہ قابیل کو توبہ کرنے کا موقع دے رہے تھے۔ اللہ جانتے تھے کہ جیسے وہ کوا آئے گا اور وہ زمین کو کریدنا شروع ہو جائے گا، قابیل کو فوراً سمجھ آ جائے گا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے۔ پورا پلان بنانے کے بعد وہ سب سے اہم چیز بھول ہی گیا، اور تب اس کو افسوس ہوگا، اور جب قابیل کو افسوس ہوگا اس وقت اللہ اس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ توبہ کرے۔ لہٰذا کوے کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کے ذریعے قابیل کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اپنی بے وقوفی کا احساس ہو، اور وہ فوراً توبہ کرے۔ لیکن جیسے آپ قرآن میں دیکھ سکتی ہیں کہ قابیل کو افسوس ضرور ہوا، لیکن اس نے توبہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس کو موقع ضرور دیا تھا، لیکن اس نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہر انسان کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، گناہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ اللہ سب کو وہ چیز دکھاتا ہے یا سناتا ہے جس کے ذریعے ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا۔ اس کے بعد فیصلہ ان کا ہوتا ہے کہ کیا وہ توبہ کریں گے یا نہیں۔ لہٰذا یہاں پر یہ آیتیں ڈالنے سے اللہ یہودی اور عیسائی کو خبردار کر رہے تھے کہ قابیل کے راستے پر نہ چلو، اپنے حسد اور غصے کو قابو میں رکھو، اور جو بالکل سچ آ چکا ہے اس کو قبول کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن شروع ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ ہر انسان کو توبہ کرنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے جب وہ یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ السلام علیکم۔